اب مولانا نے کہا کہ خلافت کی قمیص کو، خلافت کے کرتے کو ابن ابی قحافہ نے اپنے جسم پہ چڑھا لیا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کرتا اسے پورا نہیں آ رہا تھا۔ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا، نام عبد العزا تھا۔ عزا 4 بڑے بت تھے جن کی عرب پوجا کرتے تھے، لات، منات، حب اور عزا۔ عبد العزا نام تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی عبد العزا نام بدلو، اور نام عبداللہ رکھ دیا۔ بعد میں مشہور کنیت سے ہوئے، ابی بکر کے نام سے ابو بکر نام۔ آج بھی کسی سے پوچھ لیں، کسی مسلمان سے، تو نام کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن کنیت سے مشہور۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ کوئی برا محسوس نہیں کر رہا؟ تو نام بہرحال جو مشہور ہوا ابو بکر کے نام سے مشہور ہوا، لیکن عبد العزا یعنی عزا جو بت تھا اس کا بندہ، یعنی وہ اس کی پوجا کرنے والا۔ اور پیغمبر نے نام بدلا بھی، اس کے باوجود بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کردار کیسا رہا، لیکن مولا نے کہا کہ بھی ابن ابی قحافہ نے، ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے کرتے کو اپنے بدن پہ چڑھا لیا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کرتا اسے پورا نہیں آ رہا۔ میرا کرتا اگر کوئی بچہ پہن لے تو پتہ چلے گا کہ یہ کرتا اس کا نہیں ہے۔ توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو اب مولا نے کہا کہ خلافت کی قمیص کو، خلافت کے کرتے کو ابن ابی قحافہ نے اپنے جسم پہ چڑھا لیا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کرتا اسے پورا نہیں آ رہا تھا۔ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا، نام عبد العزا تھا۔ عزا 4 بڑے بت تھے جن کی عرب پوجا کرتے تھے، لات، منات، حب اور عزا۔ عبد العزا نام تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی عبد العزا نام بدلو، اور نام عبداللہ رکھ دیا۔ بعد میں مشہور کنیت سے ہوئے، ابی بکر کے نام سے ابو بکر نام۔ آج بھی کسی سے پوچھ لیں، کسی مسلمان سے، تو نام کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن کنیت سے مشہور۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ کوئی برا محسوس نہیں کر رہا؟ تو نام بہرحال جو مشہور ہوا ابو بکر کے نام سے مشہور ہوا، لیکن عبد العزا یعنی عزا جو بت تھا اس کا بندہ، یعنی وہ اس کی پوجا کرنے والا۔ اور پیغمبر نے نام بدلا بھی، اس کے باوجود بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کردار کیسا رہا، لیکن مولا نے کہا کہ بھی ابن ابی قحافہ نے، ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کے کرتے کو اپنے بدن پہ چڑھا لیا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کرتا اسے پورا نہیں آ رہا۔ میرا کرتا اگر کوئی بچہ پہن لے تو پتہ چلے گا کہ یہ کرتا اس کا نہیں ہے۔ توجہ ہو میرے ساتھ۔ کہا کہ اس نے کرتا خلافت پہن لیا، اور جب جیسے ہی اس نے خلافت کا کرتا اتارا تو دوسرا آ گیا، اس نے وہی کرتا چڑھا لیا، جب وہ بھی جانتا تھا کہ پہلا والا اقرار کر چکا ہے، جبکہ وہ کہہ رہا تھا اپنے مقام پہ آخر میں کہ بھئی میری بیعت کو ختم کر دو، علی کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ میں تمہیں جیسا گنہگار ہوں، میں تمہیں جیسا گنہگار ہوں۔ علی کا مقام کچھ اور ہے، جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہوں کہ وہ خود گنہگار ہیں، وہ کیا مقابلہ کریں گے امیر المومنین کا۔ ایک جملہ روک کے دوبارہ کہوں، بہت سے افراد کہتے تھے کہ وہ تکلف کر رہے تھے، میں اب کیا پیش کروں اس سے متعلق، وہ کہتے تھے وہ تکلفاً کہہ رہے تھے، اور کیا جملہ کہہ رہے تھے جب پہلا خطبہ دیا کہ بھئی میرا ایک شیطان ہے جو میرے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ مجھے گمراہ کر دیتا ہے، اگر میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو بازو پکڑ کے مجھے واپس لے آنا۔ تو مولانا نے کہا جو خود ہی محتاج ہدایت ہو، قرآن کی آیت ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے کہ جسے اللہ نے بنایا ہو، یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہو؟ جو محتاج ہدایت ہو اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، حق اس کا بنتا ہے جسے اللہ نے چنا۔ پتہ نہیں بات پہنچ گئی؟ اب یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں قانون ہے تمام کے تمام مسلمانوں میں کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز و حجہ، اگر کوئی عقل مند آدمی یعنی شعور رکھنے والا، دیوانہ نہ ہو، دیوانے کا اقرار کافی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عقل رکھنے والا آدمی اقرار کر لے کسی بھی کام کا تو وہ جائز بھی ہے اور اس کے خلاف حجت بھی ہے۔
اگر کوئی آدمی کہتے میں عادل نہیں ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی کہتے میں نے چوری کی ہے 3 مرتبہ اقبال جرم کرے تو اس پہ سزا جاری کی جائے گی, حد جاری کی جائے گی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اقبال جرم کر لینا, اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ میرا یہ, میں یہ ہوں, تو انسان کو کہا جاتا ہے یہ جائز بھی ہے اپنے متعلق اپنے خلاف اقرار کرنا, اور انسان کے خلاف حجت بھی ہے. میں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا؟ بھئی اب یہاں پہ شیعہ سنی سب افراد موجود ہیں, اس لیے بہت زیادہ اس کو پراکندا نہیں کروں گا بحث کو, صرف یہ بات جملہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اقرار کر لے کہ میں ایسا ہوں تو پھر اس کے خلاف وہ جائز بھی ہے, اس کے حق میں جائز بھی ہے اور اس کے خلاف حجت بھی ہے. اگر کوئی خود کہتے کہ مجھے شیطان گمراہ کر دیتا, یہ تکلف و تعارف نہیں ہے, ماننا پڑے گا یہ آدمی معصوم نہیں ہے. اور اگر ماننے والے خود بھی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے, لیکن پھر بھی اعتراض سننے پہ راضی نہ ہو. توجہ ہو, اگر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اگر آپ خود بھی مانتے ہیں کہ معصوم نہیں تھے اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے میں معصوم نہیں ہوں, تو اعتراض کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب ہے اعتراض کرنے سے اگر کوئی روکے تو ان کے بھی, انگریزی میں کہا جاتا ہے at the back of their mind, ان کے بھی لاشعوری طور پہ ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ نمائندہ رسول خدا, اللہ کا نمائندہ اور رسول خدا کے وصی کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے. کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے اندر. یعنی ہم اگر اعتراض کریں اور لوگ کہتے ہیں اعتراض نہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ نمائندہ پروردگار اور وصی رسول خدا کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے. لیکن اب کیا کریں اگر نمائندہ معصوم نہ ہو؟